مجید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے چھٹے سبق میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان میں اللہ کی مخلوق میں سے کئی لوگ ایسے آئے جو بڑے نامور بنے، بڑی شہرت کے حامل بنے۔ اللہ کریم نے ان کو دنیا میں عہدہ اور رتبہ وہ بھی بڑا کچھ دیا، اور رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کو مال و دولت میں سے بھی بہت کچھ دولت سے نوازا۔ اللہ کریم جل شانہ نے انہیں بادشاہت بھی بخشی، لیکن جس وقت وہ لوگ رب کریم جل شانہ کے مقابلے میں آئے تو وہ بے نشاں ہو کے رہ گئے، ان کا نام اور نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اللہ کریم جل شانہ کائنات کے اندر اپنی قدرت کے اس نمونے کو قرآن مجید کے اندر بار بار بیان فرماتا ہے، اس مقصد کی خاطر کہ میرے بندوں کو یہ پتہ چلے کہ اتنا بڑا نامور ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود اور اتنا بڑا طاقتور ہونے کے باوجود اس ذات کی قدرت کے سامنے اس کا کچھ بس نہیں چلا، اور جب اس ذات کی قدرت نے حرکت کی تو یہ مٹ کے رہ گیا، ختم ہو کے رہ گیا۔ تو اللہ بندوں کو سبق دیتا ہے کہ دنیا میں کسی کی ناموری سے ڈر نہ جانا، اگر ڈرنا ہو تو اس ذات سے ڈرو جو بڑے بڑے ناموروں کو بھی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر خوف رکھنا ہو تو اس ذات کا کرو جس کے سامنے بڑے بڑے نامور بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے مضمونوں کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا۔ قرآن مجید کی سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا فَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے بتھیری بستیاں ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی، ایک بندہ نہیں، ایک خاندان نہیں۔ اللہ کا قرآن کریم میں یہ کئی جگہ پہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پوری کی پوری بستیاں ختم کر کے رکھ دی، پوری کی پوری بستیاں ہلاک کر کے رکھ دی۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھت ان کے زمین کے بل آ گرے، ان کے چشمے معطل ہو گئے، مطلب بے رونق ہو گئے، ان کے چشموں سے کنووں سے پانی ختم ہو گیا۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور بڑے بڑے مضبوط محل بھی ہم نے برباد کر کے رکھ دیے۔ اور ایک اور دوسری جگہ پہ سورہ قصص کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا، کہ بتھیری بستیاں ہم نے ایسی بھی ہلاک کی کہ جن بستیوں والوں کو اپنی معیشت پر بڑا فخر تھا کہ ہماری بڑی آمدنی ہے، ہمارا بڑا کاروبار ہے، ہمارے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا دیکھو مکہ والو، یہ تمہارے شہر مکہ کے ارد گرد ان کے گھر ہیں،
تم جا کے دیکھو گے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے گھروں میں پچھلے بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکے، اور آج اس بستی کو جا کے دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر انسان رہا ہی کوئی نہیں، ایسی بے آباد اور ویران ہو کے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تکریم جل شانہ فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وجہ کیا ہے کہ ہم ہی اس کائنات کے وارث ہیں، جو بھی آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کرایہ دار آ کے رہتا ہے، وہ کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اصل مالکیت اور اصل ملکیت اس جہان پر رب ذوالجلال جل شانہ کی ہے، لہٰذا کسی کو اپنی اس نعمت پر جو رب ذوالجلال نے دی ہے اترانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کریم نے بڑے بڑے ناموروں کا ذکر کیا کہ جن کی معیشت قابل فخر تھی لیکن وہ ختم ہو کے رہ گئے، ان کے گھر ایسے اجڑے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ یہی ہے کہ نامور بے نشاں ہو کے رہ گئے۔ اللہ کریم نے سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، باقی رہے گی تو صرف ذات اللہ جل شانہ کی باقی رہے گی۔ اور قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ کریم ایک مقام پر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں بھی اور یہ رات اور دن کے بدلنے میں بھی تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے پتہ کیا کہا کہ رات اور دن کا بدلنے میں نشانی اس واسطے ہے کہ جس وقت سورج چڑھتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ بڑی روشنی دے رہا ہے، ہر چیز چمک رہی ہے، ہر چیز روشن ہو رہی ہے، ہم کمروں کے دروازے بند بھی کر لیں اندر پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ باہر روشنی ہے، باہر سورج چڑھا ہوا ہے۔ اتنی آب و تاب کے ساتھ اتنا بڑا سورج جس نے پورے جہان کو روشن کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے یہ اتنی طاقتوں والا، اتنی چمک والا، اتنی روشنی والا سورج بھی جس وقت رب چاہتا ہے اللہ اسے بے نور کر دیتا ہے، چمکتا آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے، اندھیرے کا راج ہو جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ہم اگرچہ لائٹیں جلا بھی لیں تو اس طرح کی روشنی نہیں ہوتی جیسا کہ سورج کی ہوتی ہے، مطلب اندھیرے کو بڑا راج ہوتا ہے، رات کے وقت اندھیرا گویا آسمانوں پہ بڑا راج کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال دکھاتا ہے کہ صبح کی پو پھٹنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ اندھیرا آہستہ آہستہ کوچ کر جاتا ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ اتنا طاقتور اندھیرا بھی ختم ہو گیا، اتنی طاقتور روشنی والا سورج بھی میں نے غروب کر کے رکھ دیا، جب چاہا اسے طلوع کیا۔ رب دکھاتا ہے کہ کسی کو بھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، رب جب چاہتا ہے تو بڑے بڑے طاقتوروں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور ناموروں کو بے نشاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ناموروں میں سے ایک بہت بڑا نام تھا قارون کا۔ قارون رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ رسول کریم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اس کا پورا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں کیا۔ میں صرف قرآن کی آیتوں سے آپ کو یہ بات عرض کروں گا، یہ صرف قصہ کہانی نہ سمجھنا، قرآن کی جو ہے آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ فرماتے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا۔ فبغى علیہم، ان کے خلاف یہ قارون باغی بن گیا، اس نے سرکشی کی، آکڑ گیا، بدمعاش بن گیا، اور بدمعاشی کا سبب یہ تھا کہ دولت اس کے پاس بڑی تھی۔ اب اس کے دولت کے قصے عام انسانوں کی زبان میں نہیں، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے بڑے خزانے بخشے، بہت زیادہ خزانے۔ کتنے؟ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ پہلوانوں کی ایک جماعت بھی مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اٹھا نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا کہ صرف عام بندے نہیں، کمزور نہیں یا بچے نہیں، اللہ نے فرمایا پہلوان بھی، پورے گروہ مل کر بھی اس کی خزانوں کی فقط چابیاں بھی اٹھانا چاہتا تو وہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کے اس مال و دولت پہ جب وہ اکڑا تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح،
تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کر، بلکہ جھک جا۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قوم والوں نے سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عجز کی طرف لے جا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، رب نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کا کچھ سنوار۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی، ولا تنس نصیبک من الدنیا، تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرے گا تو رب دنیا میں بھی تیرا حصہ ضرور تجھے عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے اسے تلقین کی اور آگے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ کے اس بارگاہ میں بھی ایسا اچھا کردار پیش کر جیسے رب نے تیرے ساتھ مال و دولت تجھے دی اور تجھ سے اچھا انداز اختیار کیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور اسے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرنا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں تک اس کی قوم کی اسے نصیحت تھی۔ اب یہ جو اگلی آیتیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنی ناموری پر فخر تھا کہ میں بڑا نامور ہوں، میں بڑا جو ہے مجھے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب اسے کہا گیا کہ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے اور یہ تیرا مال اللہ کی عطا ہے، تو اس نے آگے سے غرور کرتے ہوئے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ اس کے پاس جو علم تھا مفسرین کے مطابق وہ کیمیا کا علم تھا، یعنی کیمسٹری کا وہ ماہر تھا، یا کیمیا اس طرف لے جاؤ کہ جس کو کہ کوئی ایسی چیز جو مٹی پہ بھی لگائی جائے تو وہ بھی، تانبے کو لگائی جائے تو وہ سونا بن جائے، وہ کیمیا گر تھا، مطلب اس کے پاس یہ مہارت تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مال میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوہ، اللہ فرماتے اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے ناموروں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ہے ہمارے موضوع کا حصہ جس واسطے ہم نے یہ موضوع لگایا کہ رب ذوالجلال نے قارون جیسے بدماش کی اصلاح کرنی تھی تو رب نے فرمایا کہ کچھ سمجھ، اور سمجھنے کے ساتھ سنبھل، تجھے اپنے مال پر غرور ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھ سے بھی بڑے بڑے طاقتوروں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ رب اپنی قدرتوں کے ذریعے مٹانے پہ آئے تو قارون اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ اللہ نے اسے سمجھا دیا کہ تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑے بڑے قد آور لوگ ہم نے تجھ سے پہلے ہلاک کر دیے۔ وَأَكْثَرُ جَمْعًا، جن کے لشکر بھی بڑے تھے، جن کے نوکر چاکر بھی بڑے تھے، جن کے خادموں کی جماعتیں تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب رب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ مجرموں سے پوچھتا نہیں کہ تم نے یہ جرم کیا کہ نہیں کیا، اللہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ قارون کے ساتھ یہ والا معاملہ، اس کی مال و دولت، اس کا یہ غرور، اس کا یہ تکبر قوم کے سامنے بھی رب ذوالجلال نے ظاہر کیا۔ قرآن مجید میں ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اپنا مال و دولت اپنے بدن پہ سجا کر، زیورات پہن کر، اپنی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، عالی شان لباس کے ساتھ جس وقت وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر مست تھے، جن کو یہ مضمون ان کے دلوں میں نہیں تھا کہ نامور اللہ تعالیٰ بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے، وہ دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو ملا۔ انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بڑا قسمت والا ہے، نصیبے والا ہے۔ جیسے ہم مالدار کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی قسمت والا ہے، اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کو رب نے یہ سمجھ دی تھی کہ جتنا مال بھی ہے، جتنی ٹھاٹھ باٹھ ہے، یہ سب کی سب مٹ جانے والی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کے پاس علم کی دولت تھی، سرمایہ تھا، کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا یہ تو سب کچھ مٹ جاتا ہے، اصل باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا اجر اور ثواب۔
اور یہ اسے نصیب ہوتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ نعمتیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب شرح میں جائیں تو یہاں پہ بھی بہت بڑا عنوان ہمارے رمضان کے ساتھ ٹچ ہونے والا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے قسمت کہا، ان علماء نے وہ کہا کہ یہ صبر والوں کو ملتی ہے، اور اللہ نے صبر کے پریکٹیکل کے لیے ہمارے لیے ایک مہینہ ماہ رمضان کا رکھا ہے، اور یہ سوچ ذہن سے ختم کرنے کے لیے کہ ناموری انسان کو بچاتی ہے، یہ چیز بھی انسان کو صبر پیدا کرتا ہے، صبر کے ذریعے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو ناموری نہیں بچاتی، اللہ کی بارگاہ سے جو ملنے والا ثواب ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحتیں کی، اسے کہا کہ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال۔ جس وقت زکوٰۃ کا کہا تو پہلے تو وہ مان گیا، اس نے باقاعدہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی۔ جس وقت ٹوٹل مال کی زکوٰۃ اس نے دیکھی تو وہ تو ڈھیر سارا مال بن گیا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا نہ بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر تو زکوٰۃ نہ دے، تیرا مال تو ختم ہو جائے گا، ایسے نہ کر کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر۔ لوگوں نے اسے روک لیا، لوگوں کے روکنے پر قارون رک گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اس نے ایک بدکار عورت کو تیار کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے بدکاری کا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے مجمع میں تقریر کرنے لگے کہ چور کی یہ سزا ہے، زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ قارون مجمع میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ سزا صرف ہم لوگوں کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قانون سب کے لیے، یہ سزا ہمارے لیے بھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ کہا تو اس قارون نے جو عورت بدکار تیار کی تھی الزام لگانے کے لیے، اس نے اس عورت کو کہا کہ آؤ مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا معاذ اللہ الزام لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ خاتون آ گئی، قارون نے دعویٰ کر دیا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھتے ہوئے دو لفظوں میں اس عورت سے بات کی۔ اس عورت سے کہا اے عورت، تجھے اس رب کا واسطہ جس رب نے دریا میں خشک راستے بنائے، اور اس رب کا واسطہ جس رب نے فرعون جیسے بدماش کو بھی دریا کے اندر غرق کر کے رکھ دیا، سچی بتا کہ تیرے ساتھ بدکاری ہوئی کہ نہیں؟ تو اس عورت کو اللہ کا خوف آیا، اس نے بڑے مجمع میں کہا کہ قارون نے مجھے اتنی مال اور دولت کا لالچ دے کر تجھ پہ الزام لگانے کے لیے مجھے باقاعدہ طور پہ تیار کیا گیا تھا، میں جھوٹی ہوں، ایسا معاملہ ہرگز نہیں کہ آپ بدکار ہیں، یہ جھوٹا الزام لگانے کی کوشش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خلاف دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو، اس کے جو ہے ساتھی ان کے سمیت زمین کے اندر دھنسا لے۔ ایک ہوتا ہے پانی میں غرق ہونا اور ایک ہوتا ہے خشک زمین میں بھی غرق ہو جانا، زمین کے اندر دھنسا لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعوت دی لوگوں کو کہ لوگوں قارون کا ساتھ چھوڑ دو۔ اکثر لوگ قارون کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے، 2 بندے قارون کے ساتھ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دعا کی تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ جس وقت زمین میں ان کے جسم کا کچھ حصہ دھنس گیا تو اب معافیاں مانگنے پہ آ گئے۔ یہ ہے وہ حصہ کہ نامور ہوئے بے نشاں کیسے کیسے، کس قدر مال و دولت کا جو ہے دل دادا اور کس قدر دولت کی کثرت رکھنے والا جس وقت زمین میں دھنستا جا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا اور معافی مانگ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اس جرم پر اسے سزا دے رہے تھے، زمین میں دھنسایا جا رہا تھا اور اس کے دونوں ساتھی بھی زمین کے اندر دھنسائے جا رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کے خلاف دعا کی ہے، اس کے عالی شان محلوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
کہ ہم اس محل پہ بیٹھیں گے، اس کے محل پہ قابض ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ سوچ کچھ لوگوں کے دلوں میں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس قارون کے ساتھ اس کے محل کو بھی زمین میں غرق فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ وہ اپنے محل سمیت زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ اب روئے زمین پر قارون کے محل کا بھی نام و نشان نہ رہا، اس کی دولت کا بھی نام و نشان نہ رہا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اب قارون کے پاس کوئی ایسا ٹولہ نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر قارون کی مدد کرے، جو رب ذوالجلال جل شانہ کا سامنا کرتے ہوئے قارون کے ساتھی ہم نوا بنے اور قارون کا ساتھی بن کر قارون کی مدد کرے۔ روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا اور قارون غرق ہو گیا۔ وما کان من المنتصرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قارون کے پاس یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ رب ذوالجلال جل شانہ سے بدلہ لے سکے۔ یہ تو قرآن مجید کی صرف ایک بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی جس میں ناموروں کو اس نے بے نشاں کیا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ایسی ناموری پر اترانا بھی نہیں اور ایسی ناموری سے خوف بھی نہیں کرنا، کیونکہ جو رب کے باغی بنتے ہیں وہ کتنے بھی نامور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام صرف نہیں نشان تک بھی مٹا کے رکھ دیتا ہے، ان کے روئے زمین پر رہنے کے نشان تک بھی مٹ جاتے ہیں۔ فرعون کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ بھی فرمایا تھا کہ فرعون اس قدر طاقتور تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بچے پیدا ہوتے بنی اسرائیل کے تو ان کو ذبح کر دیا جاتا، یعنی مرد مذکر بیٹے، اور جو بچیاں ہوتی ان کو زندہ چھوڑا جاتا۔ کس مقصد کے لیے؟ سوچ کیا تھی کہ بچوں کو مار دیا جاتا اور بچیاں جب بڑی ہوتی تو ان کو فرعونی لوگ اپنے گھروں میں نوکرانیاں بنا کے رکھتے، نوکر بنا کے رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرماتے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنا سرکش تھا کہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، مخلوق ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر، اللہ کا محتاج ہو کر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا الہ ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن رب ذوالجلال جل شانہ نے اسے بھی اپنی گرفت میں جس وقت لیا وہ اتنا بڑا نامور ہونے کے باوجود بھی بے نشاں ہو کے رہ گیا، اور رب ذوالجلال جل شانہ نے اگر فقط اسے مٹا دیا ہوتا، اس کا بالکل جو ہے صرف ذکر ہوتا تو شاید کسی کو اتنی عبرت نہ ہوتی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت ہم نے فرعون کو غرق کیا تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ فرماتا ہے ہم نے تیرے بدن کو نجات دی، ظہری بدن سلامت رکھ دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ نشانی بنے۔ مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جس وقت فرعون ڈوب گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ فرعون لشکر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا، فرعون کی جو ٹھاٹھ باٹھ تھی نا، فرعون کی جو ناموری تھی، فرعون کا جو روب تھا لوگوں کے دلوں میں، لوگ سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا یار فرعون ڈوب جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون غرق ہو جائے۔ اب وہ ڈوب چکا تھا تو لوگوں کو تسلی دینے کے لیے رب ذوالجلال نے پانی کو آرڈر دیا کہ اس کی مرا ہوا بے جان لاشا تو ایک دفعہ اپنے کنارے پہ لے آ، تو پانی نے وہ مرا ہوا لاشا کنارے پہ پھینک دیا۔ اب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو خدائی کا دعوے دار تھا آج کس طرح عاجز اور بے بس ہو کے پڑا ہے۔ اللہ کریم نے یہی بات بیان کی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم نے اس کے بدن کو نجات دی، کہ اس کا بدن سلامت کر کے باہر پھینکوا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نجات بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ ہماری نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ، سمجھتے نہیں کہ رب دکھانا کیا چاہتا ہے۔ اصل میں رب دکھانا چاہتا تھا اتنی بڑی بادشاہت والا اللہ کے نبی سے ٹکر لے کر برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو کے رہ گیا، بے نشاں ہو گیا، رب ذوالجلال نے اس کو ختم کر دیا۔ اور جو بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس نے چھوڑے تھے باغات، اس نے چھوڑے تھے چشمے، اس نے چھوڑے تھے محلات،
اس نے کھیتی باڑی کی جو زراعت کی زمینیں تھیں وہ بھی چھوڑی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، بتیرے باغ، بتیری زمینیں، بتیرے کنویں، بتیرے چشمے، بتیری کاشت کی زمین چھوڑ کر جس وقت فرعون ختم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اب جگہ اس کی تھی، بنائے ہوئے اس کے تھے، سجائے ہوئے اس کے تھے، لیکن رب فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کا وارث کسی اور کو بنا دیا، وہ تو بے نشاں ہو کے رہ گیا۔ اور جو دوسری مقام پر اللہ کریم اس مضمون کو بیان کرتا ہے اس کے الفاظ تھوڑے مزید پیارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ ہم نے اس کے مالوں کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو زمانے میں فرعون اپنی زندگی میں دبا کے رکھتا تھا، کمزور کر کے رکھتا تھا کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کریم نے فرعون کے جانے کے بعد ان کو اس کا وارث بنا دیا۔ مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب، التی بارکنا، جس سرزمین پہ ہم نے برکتیں ان کو کاش کے قابل بنایا تھا اس سرزمین کا وارث ہم نے ان کو بنایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس جگہ پہ رہنے لگ گئے جو فرعون نے اپنے لیے بنائی تھی، یہ نامور بھی بے نشاں ہوئے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، میں نے ان واقعات کی طرف اپنی گفتگو کو نہیں چلایا کہ جو تاریخی ہیں، قرآن مجید سے چند باتیں لیں۔ ویسے تو سلطنت مغلیہ دیکھ لو، کس قدر ان کی عیاشی کے دور تھے۔ لاہور میں شاہی قلعے میں جاؤ تو ان کے جو بلندی کی طرف جانے والی سیڑھیاں ہیں وہ بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا تو پوچھا، انہوں نے بتایا کہ بادشاہ اپنے محل کی طرف آتا تو وہ اپنے ہاتھی سے یہاں پہ اترنا اسے گوارا نہیں ہوتا تھا، وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کر جانتے ہوئے بھی وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے سیڑھیوں پہ بھی چڑھوں، تو سیڑھیوں کے سٹیپ بھی بڑے چھوٹے چھوٹے، مطلب اونچائی میں چھوٹے، چوڑائی میں بہت بڑے بڑے، کہ بادشاہ اپنی ہاتھی پہ بیٹھ کر اپنے محل کی بلندی کی طرف جاتا۔ کتنے بڑے بڑے نامور لوگ تھے، کتنا عیاشیوں کا سامان تھا، کتنا کچھ دنیا میں انہوں نے بنایا۔ وہاں پہ ان کے جو محلات میں بنے ہوئے ایک ایک پتھر کے اندر چشموں کے پانی کے تیرنے کی جو جگہیں ہیں وہ دیکھیں اور اس پہ کی ہوئی مہارت گری تو انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اب ان کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑا، وہ صرف زیارت گاہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی کروڑوں سبق اللہ کریم نے پچھلوں کے لیے رکھے ہیں کہ دیکھو کہ ان باغوں میں رہنے والے، ان مقامات میں رہنے والے بھی لوگ کس قدر بے نشاں ہوئے اور کس طریقے کے ساتھ وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونی ہے، ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ رب کی ہے۔ تو ہم فنا کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس ذات کے ساتھ جڑ جائیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں ان دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا